بنگلہ دیش کے اندر الیکشنز ہو گئے ہیں اور ایز ایکسپیکٹڈ ایک مرتبہ پھر سے وہاں پر عوامی لیگ منتخب ہو گئی ہے. عوامی لیگ بلکہ گئی نہیں تھی ایک طرح سے پاور سے نا، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی وہی خود ہی موجود تھے. یہ الیکشنز انہوں نے خود ہی کرائے اور امید یہی تھی کہ وہی جیتیں گے، کیونکہ تقریباً ساری ہی اپوزیشن پارٹیوں نے اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا، تو وہ لہٰذا یہ الیکشن جیت گئے ہیں. اب ان الیکشنز میں انڈیا بڑا خوش ہے. ان کی میڈیا کا آپ کو ریئیکشن دکھاتا ہوں کہ وہ کیوں اتنا خوش ہیں اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ عوامی لیگ وہاں پر موجود رہے، اور بی این پی سے ان کو کیا تکلیف ہے. اس پہ ریسنٹ جو آرٹیکلز انڈین میڈیا کے اندر لگے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کا ریئیکشن دکھاتا ہوں بنگلہ دیش کے حالیہ الیکشنز کے حوالے سے، کہ دنیا کس طرح سے ان الیکشنز کو دیکھ رہی ہے. دنیا کے جو بڑے نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ کس طرح سے ان الیکشنز کو کور کر رہے ہیں. پہلے ذرا آپ الجزیرہ دیکھ لیجئے. دس از ون آف دی لارجسٹ نیوز آؤٹ لیٹس ان دی مڈل ایسٹ. وہ ان الیکشنز کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ووٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. Bangladesh bizarre election tests ties with West. The nation of 170 million people votes on Sunday in elections that the main opposition has boycotted and whose credibility the West has questioned. اس کے بعد آپ ذرا بی بی سی کو دیکھ لیجئے. یہ یورپ کے سب سے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے. بی بی سی کہتا ہے کہ بنگلہ دیش الیکشن پی ایم شیخ حسینہ wins fourth term in controversial vote. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آفیشیل فگر سجیسٹڈ a low voter turnout of about 40%. Though critics say even these numbers may be inflated. In comparison, the last election in 2018 had a voter turnout of more than 80%. 40% سے بھی کم لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. مطلب یہ تو 40% بتا رہے ہیں، لیکن ایسے ویڈیوز سامنے آئے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ بچے بھی اس کے اندر ٹھپے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو الیکشنز کے اندر مائنر تو ووٹ نہیں ڈالتے نا، لیکن وہاں پر لگے ہیں ٹھپے. تو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 40% کی فگر ہے یہ بھی کچھ بڑھا چڑھا کے بتائی گئی ہے. اصل میں جو ووٹنگ ٹرن اوور تھا وہ اس سے بھی کم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر بنگلہ دیشیوں نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا ہے اصل میں، اور انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. تو اس حوالے سے بھی یہ الیکشنز کافی ایک کوسچن مارک ان کے اوپر لگا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے وائس آف امریکہ. بنگلہ دیش کاؤنٹس ووٹس آفٹر الیکشن وداؤٹ اپوزیشن. تقریباً دنیا کے سارے ہی بڑے نیوز آؤٹ لیٹس نے ایسے ہی رپورٹ کیا ہے کہ یہ عجب سے الیکشنز ہوئے ہیں. بنگلہ دیش الیکشن آفیشلز بگن کاؤنٹنگ ووٹس Sunday after polls guaranteed to give a fifth term in office to Prime Minister Sheikh Hasina closed. Following a boycott led by an opposition party, she branded a terrorist organization. اب یہ بھی عجیب سی ایک ریت چل پڑی ہے ساؤتھ ایشیا کی پولیٹکس کے اندر، کہ وہاں پاکستان میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کو نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروانے کے حوالے سے بضد رہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں عمران خان کی پارٹی. اور یہاں پر بھی وہی سیم منترا کہ دے آر دی ٹیررسٹ، بی این پی والے. اب یہ دیکھیں ڈیموکریسیز کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے جب آپ اپنے اپوننٹس کو خود ہی بنا کسی یعنی پراپر انویسٹیگیشن کے، بنا کسی سالڈ گراؤنڈ کے آپ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر قرار دیتے رہیں اگر خود ہی، جسٹ بیکاز دے آر یور پولیٹیکل اپوننٹس. تو یہ ڈیموکریسی کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے. اچھا، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بی این پی والے جنہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے بہت اچھا کیا انہوں نے، جماعت اسلامی بھی بڑا اچھا کیا، یہ نہیں ہے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نارتھ ایسٹ کے علاقے ہیں ان کا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے بنگلہ دیش والوں کے ساتھ، اور یہ بی این پی والے جب بھی آتے ہیں تو وہاں پر گڑبڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بی این پی والوں کے پاور میں آنے کے ساتھ ہی ہمارے جو سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں نارتھ ایسٹ کے اندر، وہ وہاں بنگلہ دیش کے اندر جا کر اور اسٹرانگ ہولڈز بناتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ اچھا ہوا ہے. چائنا فیکٹر کے بارے میں زیادہ وہ بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں چائنا کا انفلوئنس پہلے بھی تھا اب بھی رہے گا، لیکن ان کے باوجود بھی، ان کے انفلوئنس ہونے کے باوجود بھی ہم ریلیونٹ رہیں گے. کم سے کم جب تک وہاں پر عوامی لیگ ہوگی تب تک ہم ریلیونٹ ہوں گے وہاں پہ، اینڈ وی وڈ بی دی ٹاپ پلیئر ان بنگلہ دیشی پولیٹیکل سسٹم. کئی سارے انڈین نیوز آؤٹ لیٹس نے اس پہ رپورٹ کیا ہوا ہے. ہندوستان ٹائمز مثال کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں، انہوں نے ایک اوپینین لگایا ہے. کہتے ہیں کہ ایکسپلینڈ واٹ دی بنگلہ دیش الیکشنز اینڈ پی ایم شیخ حسینہ وکٹری مین فار انڈیا. ہمارے لیے کیا یہ معنی رکھتی ہیں. اس پہ وہ کہتے ہیں
कि China has moved big into Bangladesh, but from India's perspective, Sheikh Hasina has shown sensitivity to New Delhi's security concerns. कम से कम हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें शेख हसीना हमारी हेल्प करेंगी, इनको ये उम्मीद है। वो कहते पहले भी किया है, अब भी करेंगी। और इंडिया के एम्बेसडर साहब हैं कोई राजीव भाटिया, इनके हवाले से वो कहते हैं, इनको कोट करते हुए कि पीएम हसीना री इलेक्शन बोर्ड्स वेल फॉर इंडिया, the relations between the two countries have been cordial for the last decade and a half and both sides have taken each other's sensitivities into concern. अब पता नहीं इंडिया ने बांग्लादेश की कौन सी सेंसिटिविटीज को कंसर्न में रखा हुआ है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इनको करना चाहिए था। चले बांग्लादेश का हमें पता है कि आपके जो सेपरेटिस्ट हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन बांग्लादेश की जो सेंसिटिविटीज़ हैं इंडिया के हवाले से, उनको इंडिया ने कैसे एड्रेस किया ये नहीं बता रहे। मतलब सारे के सारे इश्यूज जो 10 साल पहले थे आज भी वही हैं। क्या बॉर्डर किलिंग रुकी है, क्या पानी मिला है बांग्लादेश को, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, सेम इट इज़। 10 साल पहले जो मसले थे आज भी वही मसले हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम भी इनकी सेंसिटिविटीज़ को नज़र में रखते हैं। और इस ओपिनियन के अंदर बीएनपी को क्रिटिसाइज करते हुए द हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि इन द पास्ट पर्टिकुलरली व्हेन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द मिलिट्री और द बीएनपी, separatists and insurgents from India have found safe haven. It also provided a springboard for Islamists, both domestic and foreign, for operations in India. कितना बड़ा इल्ज़ाम है कि ये जो बीएनपी वाले हैं या इवन फौज जो बांग्लादेश की है, ये बाहर के जो इस्लामिस्ट हैं, अब इस्लामिस्ट से इनकी क्या मुराद है? एक तो ये जो टर्म है ना, ये नफरत अंगेज टर्म है। इस्लामिस्ट से क्या मुराद है? इस्लामिस्ट कोई मतलब इंतहा पसंद कोई टर्म है? इस्लामिस्ट होना कोई बुरी बात है? भाई इस्लामिस्ट होना सिंपली मुसलमान इस्लामिस्ट होता है ना, कोई मुसलमान होगा तो वो इस्लामिस्ट है ना। तो ये क्या टर्म इजाद हो गया है इंडियन मीडिया के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा होता। इसको चेंज करना चाहिए इनको, मतलब कोई और ऐसा नाम रखें जो कि मजहब को ना जाहिर कर रहा हो। दिस टर्म इस्लामिस्ट इज क्वाइट वियर्ड एक्चुअली, इसको नहीं होना चाहिए इस तरह से। लेकिन एनीवे आगे वो कहते हैं, why it is in India's interest that Sheikh Hasina stays. No government in India can ignore the reality that during the rule of Sheikh Hasina between 1996 to 2001 and then since 2009, New Delhi's security establishment has received cooperation from Bangladeshi agencies and genuine effort have been made to curb anti-India activity in that country. एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही होती हैं तो उसको शेख हसीना कुचलने में हमारी मदद कर रही होती है। अब इस पे भी देखें, उनको लिखना चाहिए था कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बनते क्यों हैं भाई, कोई इसके पीछे रीज़न होता है, कोई जवाब होता है, ऐसे हवा में तो चीज़ें नहीं होती ना। एंटी इंडिया सेंटीमेंट अगर होते हैं बांग्लादेश में तो वो मतलब क्यों होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिस पे हम बात करते रहे। उनके पानी का मसला है, बहुत सारे दरियाओं का पानी उनको नहीं मिल रहा होता, उनका बॉर्डर किलिंग का मसला होता है, उनके कई सारे इश्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इस पे फोकस करने के कि भाई हमने एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को क्रश करना है, इंडिया को उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनकी वजह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स ग्रो हो रहे होते हैं। नाउ आखिर में एज फॉर एज दीज इलेक्शंस आर कंसर्न, जो कि हुए हैं वहाँ पर, इसके नतीजे में वहाँ पे कोई सुख चैन नहीं आने जा रहा। बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिस्टम मज़ीद डिस्टेबलाइज होगा, मज़ीद वहाँ अफरा तफरी क्रिएट होगी और कम से कम नियर फ्यूचर में पॉलिटिकल अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है।